بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مختلف انداز سے تعلیم فرماتے تھے کہ مثال بھی واضح ہو جائے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے، تو مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے اپنی بات پہنچا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اسی طرح جس طرح ہم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام مجلس میں موجود تھے اور عرض کرنے لگے کہ ہر شخص اگر آپ لوگوں کے گھر کے باہر سے ایک نہر گزرتی ہو اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور 5 وقت اس نہر میں غسل کریں، تو کیا آپ کے جسم پر، بدن پر کوئی میل باقی ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے جواباً کہا، یا رسول اللہ، اگر 5 وقت ہم اس میں غسل کریں گے تو یقیناً کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ اب ہم میں سے ہر شخص غسل تو کرتا ہے، دن میں 1 مرتبہ کر لے گا، بہت زیادہ گرمی ہے تو 2 مرتبہ کر لے گا، تو اس سے بھی بدن صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن 5 وقت غسل کا کہنے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ جس طریقے سے تم اپنے گھر کے باہر نہر گزرتی ہے، اس میں 5 وقت غسل کرنے سے تمہارا جسم پاک ہو جائے گا، تو اسی طرح اگر 5 نمازوں کی پابندی کر لو گے تو تمہارا جسم بھی اسی طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ مثال دے کر سمجھا کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لینا، تاکہ تمہارے اندر کا جو میل ہے، تمہارے جسم کا جو میل ہے ایمان کے اعتبار سے، تو وہ سارا کا سارا صاف ہو جائے۔ اور یہی بات ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت سے لے کر ظہر کی نماز تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر یہی شخص ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ، تو عصر تک وہ فرشتے اس کی دعا میں لگے رہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے لگے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور جب روزے دار ہو، روزے والا، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف اگر نماز بھی ہو، دوسری طرف روزہ بھی ہو، تو اللہ رب العزت کی تمام مخلوق ہمارے لیے کیا ہے؟ دعائیں کر رہی ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو ایمان میں اضافہ کرنے والا۔ جب ایک عادت میں آدمی اتر جاتا ہے تو وہ خود طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو ان کے اندر ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں۔ الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب تک وہ نماز ادا نہ کر لیں ان کے اندر بے چینی کی کیفیت رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اذان ہوتی تو وہ خوف سے گھبرانے لگتے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ بے ہوش بھی ہو، کہ جب تک نماز ادا نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے ایک رمضان المبارک کا مزید، اس کے اندر روزے بھی رکھیں اور مکمل نمازوں کی پابندی بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔